دوسرے کہ آج سنڈے ہے اور آپ کو زحمت دی آپ تشریف لائے. بنیادی بات جس کی آپ کو زحمت دی کہ ہاں جی، یہ پریس کانفرنس شروع ہو گئی ہے. کل اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا اور نیوز بھی تھی, اور اس سے قبل پرائم منسٹر اوکے. جو ڈی جورو پرائم منسٹر ہے, ڈی فیکٹو کوئی اور ہے, ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں گے, اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. اور کل ایک ڈیسیژن لیا گیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو اور پاکستان اسٹیل ملز کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی آیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب کا بھی موقف آیا. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ قومی اثاثوں کو اونے پونے داموں بیچنے نہیں دیا جائے گا. پہلی بات. دوسری بات کہ ہم پی آئی کے ملازمین, اسٹیل مل کے ملازمین کے چولہے بند نہیں ہونے دیں گے. اور آپ ان کا پاس ریکارڈ دیکھیں موجودہ حکمرانوں کا, اور مجھے زبردست بات ایک ہمارے ساتھی نے یہاں کی کہ یہ پی آئی اے کو, اسٹیل مل کو بیچنے نہیں جا رہے, یہ خریدنے جا رہے ہیں. انٹینشن ان کی یہ ہے کہ اپنے کرونیز کو, اپنے ساتھیوں کو اور اپنے بندوں کو اوبلائز کرنے کے لیے یہ دونوں اسٹیٹ انٹرپرائزز جو ہیں ان کو یہ فروخت کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر وہ اسٹیل کے بزنس سے منسلک ہے, موجودہ پرائم منسٹر ایئر لائن کے بزنس سے منسلک ہے. اور یہ جب کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا, آبزرو کرنا پڑے گا کہ پچھلے 5 سالوں میں ان دو اداروں کے لیے انہوں نے کیا کیا. پہلی بات کہ پی آئی اے کے ایڈوائزر جو لگایا شجاعت عظیم, اور جس کو پھر کورٹ کے احکامات پہ ریموو بھی کرنا پڑا ان کو, اس کا پریویس ریکارڈ دیکھیں آپ. وہ شخص جو کورٹ مارشل کے ذریعے آرم فورسز سے نکالا گیا ہو, اس شخص کا بھائی جو جنرل مشرف کی کیبنٹ میں رہا ہو, اور وہ کینیڈا میں پاکستان کا سفیر ہو, تو ان کو اوبلائز کرنے کے لیے ادارے کا سربراہ اور ایڈوائزر بنا دیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں اب ریسنٹلی جو روٹس بند کیے ہیں انہوں نے, 61 سے نیو یارک کا پی آئی اے کا روٹ تھا, اور اس کو 1 فروری 2018 کو انہوں نے بند کر دیا. پروفیٹیبل روٹ تھا. مسقط کا روٹ یہ بند کر رہے ہیں, کویت کا یہ روٹ بند کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اس پی آئی اے میں امپرومنٹ بہتر کرنے کے حوالے سے, گورننس وہاں کی بہتر کرنے سے کوئی اقدامات اٹھائے نہیں. اور یہ اس ایئر لائن کو, جس ایئر لائن نے دنیا کی بہت ساری ایئر لائنوں کی بنیاد رکھی, اور آج وہ ایئر لائنز فلورش کر رہی ہیں دنیا میں, اور پاکستان کے موجودہ حکمران جو ہیں وہ اس ایئر لائن کو بند کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں آپ دیکھ لیں پاکستان اسٹیل مل کو کہ 2015 میں انہوں نے گیس بند کر دی. اس کی پروڈکشن کا جو ٹائم تھا وہ ڈکلائن کر گئی اس کی پروڈکشن. پھر آپ جب پروڈکشن نہیں کریں گے, پروڈیوس نہیں کریں گے اسٹیل, تو آپ پروفٹ کیسے ارن کریں گے, آپ تنخواہیں کیسے دیں گے. تو یہ جو ارادے ہیں ان کے, یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں. قومی اثاثوں کو انہوں نے پہلے بھی حسب منشا قیمت پہ اپنے لوگوں کو فروخت کیا. مسلم کمرشل بینک ایک مثال ہے یہاں پہ کہ کس قیمت پہ اور کس شخص کو بیچا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی پی آئی اے کی اور پاکستان اسٹیل کی نجکاری کو اپوز کرتی ہے. ہم پارلیمنٹ کے اندر اپوز کریں گے, ہم پارلیمنٹ کے باہر اپوز کریں گے. پی آئی اے کے ملازمین کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار کریں گے, اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار بھی کریں گے. اور اگر یہ نہ رکے, اگر انہوں نے اس پرائیویٹائزیشن کو گیو اپ نہ کیا, تو پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پہ بھی آئے گی اور تحریک بھی چلائے گی ان کے خلاف.
بخاری صاحب میڈم بات کریں جی یا کوشچن کرنا یہ نفیسہ شاہ صاحب میں صرف ایک بات ایڈ کروں گی آفٹر بخاری صاحب، میرا بنتا نہیں بات کرنا. صرف ایک بات کہ 4 ماہ ہے الیکشن میں اور ہر کوئی اپنی الیکشن پریپریشن میں ہے. اس وقت ایک میجر پالیسی ڈیسیشن آپ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا یہ خدشہ ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. اور جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ دونوں وزرائے اعظم جو ہیں دونوں کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو یا تو مستعفی ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ فیصلے ہوں اس قسم کے، یا تو پھر ان کا اپنا موٹو ہے. شاہد خاقان عباسی پی آئی اے کے چیئرمین رہے ہیں اور اس کے فوراً بعد یہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایئر لائن بنا دیتے ہیں اور جاتی عمرہ انٹرپرائزز آپ دیکھیں کہ آیا دن بڑھتے چلے گئے ہیں. پیپلز پی ایم ایل این نے آتے ہی اوپن سکائز پالیسی جو ہے اس کو فروغ دیتے ہوئے 600 فلائٹس ہر ہفتے لینڈ کر رہی ہیں، غیر ملکی فلائٹس. ان میں ٹوٹل سیٹنگ کیپیسٹی ہے 1,20,000 اور یہ تقریباً لگ بھگ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق یہ ریونیو جو ملک سے باہر جا رہا ہے وہ تقریباً $3 ارب کا ہے. اور یہ بھی آپ مائنڈ میں رکھیں کہ پچھلے دور حکومت میں جب پی آئی اے اس وقت بھی لاسز میں تھی لیکن تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل تھیں. اس وقت تیل کی قیمتیں $50 فی بیرل ہیں اور دنیا بھر میں ایئر لائنز ترقی کر رہی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ لاسز میں ہے. یہ ڈیلیبریٹ ایک اسٹریٹجی تھی اور پی ایم ایل این کا شروع سے لے کر آپ نے میاں نواز شریف کا بیان ٹی وی میں دیکھا ہوگا جہاں انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ روزویلٹ بیچا جا سکتا ہے پی آئی اے کے لیے. تو یہ ان کی نیتیں جو ہیں وہ صاف نہیں ہیں اور واقعی پلان تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ بیچنے نہیں جا رہے، یہ خریدنے جا رہے ہیں. تھینک یو. بخاری صاحب، عوام کے ٹیکس سے اربوں روپے ہر مہینے جھونکے جا رہے ہیں ان دونوں اداروں میں، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو سیاست کی نظر کرنے کو پریفر کریں گے آپ، یا عوام کے جو اربوں روپے ہر مہینے جھونکے جا رہے ہیں آپ کیوں طرفداری کر رہے ہیں کہ اس کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کے دور میں کیا اقدامات کیے گئے تھے کہ یہ دونوں ادارے جو ہیں چلیں خسارے میں رہے لیکن کچھ بہترین میں آئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی گورننس آپ کے سامنے ہے اور یہ کوئی علاج نہیں کہ اگر کوئی ادارہ خسارے میں جائے تو اس ادارے کو بیچ دیا جائے. پہلے یہ ادارے پروفٹ میں جاتے رہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں بھی پاکستان اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور معاملہ میں نیشنل اسمبلی میں تھا، ہم نے اپوز کیا وہاں پہ بھی اور پھر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی آئی اور اس زمانے میں اسٹیل مل اس سے قبل پروفٹ پہ جا رہی تھی لیکن بائی ڈیزائن اس سال اس کو لاس میں دکھایا گیا تاکہ ایک جواز بنایا جائے اس کو بیچنے کا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے ایسے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے کہ اپنے کرونیز کو، اپنے چہتوں کو انہوں نے وہاں پہ لگایا. مثلا آج پی آئی اے کی مینجمنٹ پہ حکمرانی تو جو کلائمیٹ چینج کا منسٹر ہے مشاہد اللہ، اس کی حکمرانی چلتی ہے، چاہے وہ یونین سازی کی بات ہو یا کوئی اور معاملہ ہو تو ان کی براہ راست انٹرفیئرنس ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو اس بات سے سامنے نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے بائی ڈیزائن اور ڈیلیبریٹلی اس اداروں کو لاس میں رکھا تاکہ قوم کو ہم دکھا سکیں کہ جی یہ ادارے خسارے میں اس لیے ہم ان کو بیچنا چاہتے ہیں. اور میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ انہوں نے پی آئی اے نے ایک سروس شروع کی تھی پریمیئر سروس، وہ کچھ 6 ماہ نہیں چلی اور 2 بلین سے زیادہ کا لاس کیا. تو اس کو کوئی جواز تو انہوں نے بتایا کوئی نہیں، لیکن اس میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو فیور کرنے کے لیے، ان کو فائنینشیل بینیفٹ دینے کے لیے یہ اسکیم شروع کی گئی اور پھر الٹیمیٹلی آفٹر 6 منتھس اس کو بند کرنا پڑ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل ایسٹس ہے اور نیشنل ایسٹس کو ہم اس طرح جانے نہیں دیں گے
जिस तरह ये मौजूदा हुक्मरान बुखारी रहना साहब चाहते हैं। एक बात शेयर कर दें, आपने कहा कि PIA और स्टील मिल को औने पौने दामों फरोख्त किया जा रहा है, अगर अच्छे दामों में फरोख्त करें तो आपको कबूल होगा। और दूसरी बात क्या है, इस प्राइवेटाइजेशन को आप कोर्ट में ले जाएंगे फौरी तौर पर, क्योंकि उन्होंने फैसला तो कर दिया है। देखिए जी, इसमें दो बुनियादी बातें हैं। जो पहला फोरम तो हमारे पास पार्लियामेंट है, हम इस इशू को पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में लेके जाएंगे। और कोर्ट का सब्सिक्वेंट बात है कि अगर पार्लियामेंट में आके इन्होंने जवाब ना दिया और हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी मुतमिन न हुई, तो फिर जो ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद होंगी हम वो ऑप्शंस उनको इस्तेमाल करेंगे। बुखारी साहब, एयरपोर्ट की यूनियन जो है, PIA की यूनियन जो है वो प्रोटेस्ट की तरफ जा रही है, क्या पीपल्स पार्टी उनके प्रैक्टिकल एहतजाज में जाएगी अभी? देखिए जी, PIA की यूनियन का आप देखें कि एक उनका इशू था जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिर वहाँ पे इलेक्शंस होने थे। और हम तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करते हैं कि जिसको वहाँ के मुलाजमीन मुंतखब करें उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन बाय डिज़ाइन ये जो है आपका ये रजिस्ट्रेशन NIRC उन्होंने रोका हुआ है। हम समझते हैं कि जो मुलाजमीन है PIA के उनको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट को मुंतखब कर सकें। तो पीपल्स पार्टी PIA के मुलाजमीन का ये मुतालबा जो है कि कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट के लिए रेफरेंडम होना चाहिए, अभी सपोर्ट दैट। ठीक है, बुखारी साहब बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये दोनों इदारे खसारे में थे और आज भी खसारे में, थोड़ा सा बता दीजिएगा उस वक्त कितना खसारा था और आज कितना। एक इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे ये है कि इन इदारों को खसारों में ले जाने में पीपल्स पार्टी का बड़ा हाथ है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में मुलाजमीन को अननेसेसरीली भर दिया गया। इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंस 1996 हम इक़्तिदार में नहीं थे। आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में गवर्नमेंट में आती है। ये जो 10 साल का अरसा था, उस ज़माने में जो लॉसेस हुए इन नेशनल जो कैरियर है इसको या बाकी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट रहती, हमारी गवर्नमेंट को डिसमिस न किया था तो आर्बिट्रेरी डिसीजन के साथ, तो हमारी गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी रहती तो शायद ये अदारे लॉस में ना जाते। तो जो लॉस हमने इनहेरिट किया, जब हम 2008 में आए तो हमने इन अदारों को लॉस में इनहेरिट किया और हमने कोशिश की इसमें इम्प्रूवमेंट करने की, लेकिन हमने फिर भी इसको नेशनल इंटरेस्ट में देखते हुए, हमने मुलाजमीन को इंटरेस्ट को देखते हुए हमने बेचने का नहीं सोचा था, हमने इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की और हमारी कोशिश कामयाब भी रही। और इस वक्त मुलाजमीन शॉर्ट हैं। अगर मुझे आज पता चला है कि हर जहाज़ पर मुलाजमीन शॉर्ट हैं, और अगर मुलाजमीन का इशू होता तो बाहर से मार्केट से एक जर्मन लेकर उसको पता नहीं कितने लाखों की तनख्वाह, इस वक्त भी कई टॉप मैनेजमेंट पर लाखों के तनख्वाहों में जा रही हैं, उनकी भी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्रीमियर का आई थिंक डायरेक्टली ज़िम्मेदार ऐसे खतूत हैं जिसमें डायरेक्टली ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर ख़ुद है, वो ख़ुद वज़ीर आज़म था। और ECL का नाम जो लिफ्ट करवाया गया वो जर्मन का, वो भी चौधरी निसार ख़ुद गवाही दे रहे हैं, उनके मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गवाही दे रहे हैं कि उनके दफ्तर से मुझे फ़ोन आया और ECL से उनका नाम निकाला गया। तो इसका क्या मतलब है कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, प्रीमियर सर्विसेज जो लॉस मेकिंग एक प्रोजेक्ट था, और ना सिर्फ लॉस मेकिंग था, उसमें जो लीज लेके आए वो बहुत हाई रेट पर श्रीलंकन एयरलाइंस लेके आए। पूरा एक करप्शन का एक थड्डा है। अगर नैब गवारा करे तो इस पे भी नज़र देखनी चाहिए, और डायरेक्ट उसकी ज़िम्मेदारी इस प्रीमियर के लॉस की वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, फॉर्मर नाएल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, प्रीमियर का फ़ियास्को जो है उसके ज़िम्मेदार। और एक बात मैं और ऐड कर दूँ PIA के हवाले से, आपका सवाल था कि जी एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा भर्ती हो गए, तो जब एम्प्लॉइज़ हमारे पास हैं तो फिर आप वेट लीज पे क्यों प्लेन्स ले रहे हैं? वाई डोंट यू गो फॉर ड्राई लीज? हम ये समझते हैं अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वहाँ पे मुलाजमीन बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप वेट लीज पे क्यों प्लेन्स ले रहे हैं? आप प्लेन्स ले लें ड्राई लीज पे और अपने एम्प्लॉइज़ को अकोमोडेट किया जाए और उनकी सर्विसेज दी जाए। थैंक यू। ये